اس درس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آئندہ مطابق اعلان کر حضرت قبلہ حضرت مولانا حضرت سہیل سعید علیہ صاحب لندن جانے کی وجہ سے مؤخر کیا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی آن لائن درس کے بارے میں مطابق اعلان کیا جائے گا. الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس کے حبیب کے صدقے و طفیل میں فاور درس فقہ شافعی اور فقہ رحمت کے مقام پر مکمل ہوئے اور آج آخری درس انشاءاللہ وداعی درس حضرت مولانا حضرت سہیل سعید علیہ صاحب دیں گے. ملتمسوں قاری قرآن شیخ احمد حسین سے وہ تشریف لائیں اور خلاف کلام بات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملتمسوں کم سے سلام رسول نادیہ دانیہ شیخہ دانیہ کے آؤ نہ پیش کرنا.
ایپلیکیشن دینا ہے کیا؟ سبحان اللہ. بس الحمدللہ. اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الله سبحان الله الفاظ کیا ہے؟ سبحان الله. ما يذكر اسمه جماعة نور سے وہ تشریف لائیں اور نافیہ مطلب پیش کریں. کھولو بند کرو. سامنے آج ایسا تھا آجی سامنے آگے لگا لو. چلو بسم اللہ. وہ لے لو. ایک جنے پیچھے بھی ایک میک دو. 3 جنوں کے پاس ہی لگا رہے ہیں. دس نہیں ہے تم بیچ والے تم تینوں کی آواز آ رہی ہے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ. لکھ دے ہے تیرے مل کے قلم دار مدینے والے. ہے تیرے مل کے قلم دار مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. بھر دے میرے آقا میری جھولی. بھر دے میرے آقا میری جھولی. بھر دے اپنا رکھ دی سارو سامان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. کم آتی ہے تیری ذات لکھ دنیا وہ پڑھو. سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے. سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے. سگے طیبہ مجھے کہہ کے پکارے.
یہی رکھے یہی رکھے میری پہچان مدینے والے تیرا دل اور میری جان مدینے والے. سبحان اللہ. تو محمد پیچھے جا حدیث سامنے وہ پڑھنے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ عاصم مکی وہ عاصم مکی مدنی یلابی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منسوب حدیث ورفعنا لك ذکرک اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منسوب حدیث ورفعنا لك ذکرک جس ذات کا قرآن نبی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے ولی ختم رسول ہے مخدوم مرابی ہے ولی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے ولی ختم رسول ہے مخدوم مرابی ہے ولی والی کل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمل یاسین مدثر طه کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا مزمل یاسین مدثر طه کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ ذات کے جو مظہر لالا کلمہ ہے جو صاحب رفرف شب میں آج ہوا ہے وہ ذات کے جو مظہر لالا کلمہ ہے جو صاحب رفرف شب میں آج ہوا ہے اسرار امامت اسرار امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. اچھا چلو پڑھو 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 مجھ کو قریب کر تیرا پیر مجھ کو قریب نہیں پوتی کر چاہیے مجھے قید و بند سے چھڑا دیا میرا پیر مجھ کو قریب کر مجھے قید و بند سے چھڑا دیا میں پرندہ بے پر و بال تھا میں پرندہ بے پر و بال تھا مجھے پر
حال دل میں بس تھوڑا چلا بس حال دل کس کو سنائے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چاہ کرتے ہیں، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چاہ کرتے ہیں، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کیوں انہیں میں دوں سزا، کیوں انہیں میں دوں سزا، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائے، زخم دل کس کو دکھائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جماعت النور کے اراکین جو then automatic میرے پاس اب میں انشاءاللہ تعالی قبلہ جو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے گھر سے
جو اشافری و بیت الرحمت کا ابتدائی درس ہے، انشاءاللہ تعالی آن لائن درس کے بارے میں متعاقب اعلان کیا جائے گا۔ آج حضرت قبلہ درس اشافری ختم ہو درس کی بیت الرحمت جنکا حل رہتا آخر بیان رہتا اپنے کیا لا إله إلا الله بالله الله انشاءاللہ تعالی درس بدائی درس کے اختتام پر حضرت اللہ کی کوشش کی جائے گی۔ اب میں نگران محفل حضرت حبیب عمر بن عبداللہ العطاس المعروف بالفاروق العطاس صاحب سے ملتمس ہوں اور حضرت قبلہ کی شاد کوشش کروں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز و مکرم نگران مجلس و میزبانان مجلس، جمیع سادات گرامی قدر و حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کیونکہ فقہ میں ہم نماز کے تعلق سے جتنے ابواب تھے اس کو ختم کر چکے، اور نیا اگر کوئی عنوان شروع کرتے ہیں تو وہ مزید ادھورا نہ رہ جائے، اس کی خاطر ہم نے نئے عنوان کو موقوف کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جو بھی درس ہوگا یا جو بھی ترتیب ہوگی اس کی آن لائن کس انداز سے کیا جائے گا، انشاءاللہ اس کا اعلان تو آپ کو پہنچایا جائے گا۔ کوشش یہی رہے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اذن سے کہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو مکمل کریں۔ تو اس ضمن میں فقہ کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ کبریت الاحمر کے جس عنوان کو ہم شروع کر چکے تھے 3-4 ہفتوں پہلے، وہ عنوان آج مکمل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے سیدھا اس عنوان کی طرف ونفعنا بہ آپ اپنی کتاب
میں 10 مقامات سالکین کے عنوان سے جو ذکر کرتے ہوئے ہم 7 مقامات کو بیان کر چکے تھے۔ سیدنا امام العیدروس فرماتے ہیں وقال المصنف رحمہ اللہ الثامن الرجاء قال الله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء وفي رواية للبخاري رحمتي سبقت غضبي وروي عن بعض الفقهاء كان من الوكلاء على باب القاضي فكان يقرأ في المصحف ويمسح به وجهه في آخر عمره فرآه بعض الناس بعد موته فقال ما فعل الله بك قال لي يا شيبة السوء جئتني بالذنوب الموبقات فقلت يا رب ما هكذا بلغني عنك قال فما بلغك قلت الكرم وقال اذهب فقد غفرت لك۔ 7واں مقام خوف کے سلوک اور سالک کے لیے خوف کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بہت ساری گفتگو صرف ایک ہی بیان کے حوالے سے ہم پچھلے مرتبہ کر چکے، اور جدید دور کے فتنوں کے لحاظ سے خوف خدا کی کیا اہمیت ہے اور خوف خدا ہمارے اس مذہب میں کتنا اہمیت رکھتا ہے اس کا بھی جو ہے نا تذکرہ کر چکے۔ 8واں مقام رجا ہے۔ رجا امید کو کہتے ہیں، عربی میں رجا امید کے لیے کہتے ہیں، اور امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ بغیر امید کے انسان قفس میں مبتلا رہتا ہے اپنے ہی ذہن اور افکار کے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا دین فطرت عطا فرمایا کہ جو انسان کی نفسیات کو گراں گزرے، ایسی چیز کو اسلام سے ہٹایا ہی نہیں، ہر اس چیز کو داخل اسلام رکھا جس سے انسان کی نفسیات کا تعلق ہوتا۔ ایک وہ نفسیات ہیں جو خواہشات پر مبنی ہیں جو غلط کی طرف لے جاتی، ایک نفسیات ہوتی ہیں انسان کی سائیکالوجی، انسان کا نیچرل بیہیویئر، اور دنیا میں تمام مذاہب، حالانکہ وہ مذاہب بھی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے متعارف ہوئے تھے سرزمین پر، لیکن وہ اب چونکہ اپنی پہلی حالت میں نہیں ہے تو لہذا ان کے اندر وہ کیفیات نہیں۔ شاید اگر وہ اپنی حالت میں ہوتے تو وہ ایسے ہو، اسلام جیسے ہوتے شاید، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی منظور نہیں تھا، اور وہ اپنی اصل حالت کو اور ہیئت کو باقی نہیں اسلام کے سوا۔ اسلام جب باقی رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اصولوں کو برقرار رکھا، اور ان کو باقی رکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیدا کیا۔ کبھی وہ حضور کے صحابہ کی شکل میں تھے تو کبھی حضور کی اہل بیت کی شکل میں، کبھی حضور کی وراثت کی شکل میں علماء امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر پیدا ہوئے، کبھی اولیاء و صالحین کی شکل میں۔ یہ اللہ تعالیٰ جن سے خدمت لینا چاہے ان کو برقرار رکھتا ہے اور ان کو بے خوف بھی رکھ دیتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی نا امید نہیں رکھا۔ اب یہ بات اور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ رکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا درس دیا، حضور کو ہمیشہ مطمئن کیا، حضور کے قلب مبارک کو جب کبھی غم میں ہوتا، حزن میں ہوتا، تکالیف میں مبتلا ہوتا تو آپ کے قلب مبارک کی دلاسا کرتا تھا اللہ تعالیٰ۔ اور جیسا کہ غار ثور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے تو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، جہاں ابو بکر خوف زدہ تھے اور کہیں کہیں امید
چھوٹتی نظر آ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو جائے کہ اس تنگ غار کے اندر کوئی علامت ہی نہیں ہے بچنے کی، چھپنے کی، تو کہیں دشمن آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی جان کا خوف نہیں تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو، حضور کی خاطر فکر میں تھے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی اور کہا کہ اپنے صحابی سے کہیے، اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صحابی سے حضور کہہ رہے تھے، قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب قرآن جس کو صحابی کہے، 14 صدیوں کے بعد تاریخ کی ہیر پھیر کرنے کے بعد روایات کی وضع اور نقص کو بغیر بیان کیے کہ کوئی آ کر کہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے اہل بیت کے ساتھ سلوک غلط کیا تھا، سیدہ کائنات کے نام پر کیونکہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے کہہ دیتے ہیں کہ سیدہ کائنات کے دروازے کو توڑا گیا، جلایا گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اتنی جرت اور جسارت ابوبکر صدیق تو کیا پورے صحابہ مل کر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ در فاطمہ نہیں ہے بلکہ در رسول ہی ہے، جس کی عظمت خود حضور برقرار رکھتے تھے۔ صحابہ میں اتنی، حضور کی تربیت میں اتنا نقصی نہیں تھا کہ وہ ایسا ہوتا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ سب باتوں کے ذریعے سے کہ قرآن نے جس شخصیت کو صحابی کہا ہو، کوئی آ کر کہے کہ ہم ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ تھے اور اب نہیں ہیں، تو قرآن کی آیت تو آج بھی کہہ رہی ہے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ قرآن تو اب نہیں بدل گیا کہ وہ جو پہلے والے صحابی سے کہہ رہے تھے اب نہیں رہے، قرآن نے تو نسخ نہیں کیا ان کی صحابیت کا۔ تو جس کو قرآن نہ کہے آپ اٹھ کر کہہ رہے ہیں۔ شیعہ کی جتنی معتبر تفاسیر کی کتب ہیں، اس آیت مبارکہ کے شان نزول یا اس آیت مبارکہ میں لفظ صحابیت کی بحث میں لے کر آئیے تو ان کے بڑے بڑے ائمہ تفسیر کے جن کی تفسیر کے بغیر دوسری تفاسیر ان کی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہو سکتی، وہ تفاسیر میں بھی سیدنا صدیق اکبر کو با وفا قرار دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا محب بتایا گیا۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، حضور کی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام علی زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد الباقر، جب جا کر حضرت سیدنا امام جعفر الصادق پیدا ہوئے۔ سیدنا امام احمد بن زین الحبشی جن کی کتاب رسالۃ الجامعہ کا فقہ میں ہم نے درس کیا، ان کی اور ایک کتاب ہے شرح العینیہ، امام الحداد کے قصیدہ العینیہ پر انہوں نے شرح کی، اس میں بھی اس روایت کو نقل کیا اور دیگر افراد نے اس کو نقل بھی کیا ہے ائمہ نے، کہ سیدنا امام جعفر الصادق فرماتے تھے ولدنی ابی مرۃ، مجھے میرے باپ نے ایک بار پیدا کیا، یعنی سیدنا امام محمد الباقر کی طرف کہ مجھے اپنے والد امام محمد الباقر نے ایک بار پیدا کیا، اور ولدنی سیدنا ابی بکر مرتین، کہا کہ اور مجھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 بار پیدا کیا۔ اب اختلاف ہوتا تو یہ کیسے کرتے، اب یہ کیسے 2 مرتبہ پیدا کیا؟ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی والدہ محترمہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا نسب یوں ہے کہ والدہ محترمہ کا والد کی طرف سے بھی صدیقہ ہیں، والدہ کی ماجد کی طرف سے بھی صدیقہ، تو میری ماں بھی صدیقہ، پھر میری ماں کے بطن سے میں چونکہ پیدا ہوا تو پھر میں بھی ایک جانب سے صدیقی، تو کہا ولدنی ابا بکر مرتین، مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ پیدا کیا۔ اگر وہ اختلاف ہوتے
تو جیسا کہ لوگ احادیث کو پیش کرتے ہیں اور فدق کا معاملہ لے کر، یہ معاملہ لے کر، وہ معاملہ لے کر کیا کیا یہ ترتیب بنا دیتے ہیں اور ایک امت کو منتشر کرتے ہیں. اسلام کی اصل سے ہٹا کر کوئی مسائل ہی نہیں ہے کہ جس کو بتایا جائے، اس میں مبتلا کر کے پریشان کر دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو خود امام کون نقل کر رہے ہیں روایت؟ اور بھی محدثین ہیں جنہوں نے روایت کیا. یہ خود کون ہے؟ سیدنا امام احمد بن زین الحبشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی صحیح النسب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں پیدا ہونے والے سید آل فاطمی، آل حسینی، جن کے نہ علم پر کوئی نکتہ چینی ہے، نہ جن کی ولایت پر کسی کو شک و شبہ ہے، نہ جس کے نسب پر کسی نے جرح کی ہو ایک بھی، کہ جس کے نسب پر انگلی اٹھائی ہو. جب وہ شخص روایت کر رہا ہے، گھر کا فرد گھر کی بات نہیں جانتا تو کون جانتا؟ آپ لوگ جانتے، آ کر ہمارے کو سکھاتے، ہماری باتیں بتاتے. آپ امت کو اہل بیت کا، ہماری محبت کا نام لے کر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں جو ہے نا سینہ چوڑا کر کے ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ایسا دین 14 صدیوں میں اہل بیت کے بڑے بڑے ائمہ نے نہیں دیا جو آپ دے رہے ہیں. اور جن کو پیران پیر کہتے ہیں آپ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، ان کی کل تعلیمات میں سے کہیں یہ مسائل کا تذکرہ نکال کر بتائیے. اب ارادت کی روح سے بتا رہا ہوں، وہ تو دلیل نہیں ہوتی، لیکن ارادت کے اوپر ناز ہے نا. خانقاہوں میں بیٹھ کر یہ باتیں، یہ تعلیمات دے رہے ہیں، تو بتائیے جن کی خانقاہیں اصل جنہوں نے بنائی تھی محنتیں کر کے، انہوں نے یہ تعلیم تو کبھی نہیں دی تھی، آپ پہ کیوں دے رہے ہیں؟ تفریقہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. 14 صدیوں کے بعد آپ زیادہ سمجھ رہے ہیں دین کو، یا وہ پہلے سمجھ گئے تھے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ سب اپنے اختلاف کسی کی ذات سے نہیں ہے. یہ درس بھی وداعی درس ہے، آخری تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، آخری نہیں ہوگا. ہم نہیں صحیح، اللہ تعالیٰ ہمیشہ، اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو پیدا کرتا ہے جن سے اس کو خدمت لینی ہے وہ لے کر رہتا ہے. ہم تو دور دور تک بھی خدمت گزاروں میں نہیں، لیکن شرف ہے کہ کچھ پڑھ کر آپ کو سنانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، چاہے وہ 1 ہو یا 1000 ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں. اور جن کے بھی بارے میں ہم کسی کے اوپر ذاتی طور پر ہم ان کا انکار نہیں کر رہے ہیں، کسی ذات سے ہمیں اعتراض نہیں ہے. یہ جو بازار ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور چند ممالک میں جو شروع ہوا، اور جس نے سارے عقائد کو خراب کر کے رکھا اور لوگوں کو اصل اسلام کے اوپر عمل سے ہٹا کر کسی اور طرف لگا دیا. یہ تصوف کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آپ نے مصنف نے لکھی آج سے 800 سال پہلے. انہوں نے ساری کتاب میں وہ عقیدے کی بحث ہی نہیں لائی کہ فاطمہ کا تذکرہ ایسا کیا. ابھی انہوں تو لکھا ہے، حضرت ابوبکر کے اقوال کو نقل کیا، حضرت عمر کے اقوال کو نقل کیا، جہاں پہ تصوف کے اندر نظر آیا، ضرورت میں محسوس ہوئی، نقل کیا. انہوں نے کبھی نہیں کیا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ تو اہل بیت، یہ تو شہزاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے نہیں کیا. جن کی خانقاہوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے آبا و اجداد نے نہیں کیا. ان کی کتابوں کو پڑھیے، انہوں نے نہیں کیا. تو اعتراض آپ سے نہیں ہے، نہ آپ کی ذات سے ہے، آپ کے صرف اس جزوی مسئلے پر ہے کہ جس کو اٹھا کر آپ ہوا دے رہے ہیں. اور درس میں بارہا ایسے موضوعات پر ہم نے اشاروں میں بات کی تھی، تو اس پر بھی بعض احباب نے ہم سے سوال کیا، تو ہم پھر سے وہی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم اختلاف نہیں رکھ رہے کسی سے، کسی ایک سننے والے کی طرف مخاطب نہیں ہے، جتنے سن رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں. آپ کتنا زور لگاتے ہیں لگا لیجئے، اللہ کا دین یہ فتنوں سے نہیں مول، فتنوں کی زد میں آتا ہے لیکن پھر فتنے کرتے بھی ہیں. ہم نہیں، ہمارے سے بہت بہتر لوگ آتے ہیں جن کی پاکیزگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ویسے اچھے لوگ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء والیہ من ینیب، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اس کی جب چننے کی باری آتی ہے، اس کے بعد کتنے زور لگا لے نسبتوں کا نام لے کر، نسبتیں بھی
ان معاملات میں ساتھ نہیں دیتی کہ جہاں پر غلط ہو جاتے. آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے تو آپ آگاہ ہو. ہمیں خانقاہوں کا اصول یہ تھا کہ جو شریعت کا علم پڑھ کر لوگ عمل کرتے ہیں اس کے اندر حسن ادائیگی لایا جائے، اس کے اندر کیفیات یقین پیدا کی جائے کہ جس رب کی عبادت کی طرف آپ آ رہے ہیں وہ رب حقیقی طور پر اس کو مانے، اس کو صرف ذہن سے قبول مت کیجئے، اس کو صرف کتابی طور پر قبول مت کیجئے، بلکہ آپ کی روح اس کی طرف متوجہ ہو. کأنک تراہ کی کیفیات پیدا کرنے کے لیے تصوف و طریقت کی تعلیمات تھی. ان کے علاوہ شریعت سے دور کرنے کے لیے کبھی خانقاہ کوئی نہیں کھلی. اگر شریعت کو چھوڑ کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی خانقاہ ہے تو اس کی خانقاہ نہیں ہے بلکہ شیطان کا فتنہ ہے اور شیطان کا گھر ہے. اب چاہے وہ کسی کے نام کی ہو، ہمیں کوئی خوف نہیں کہ ہم کوئی بات کہنے سے ڈریں. الحمدللہ صحیح عمل کرنے والے عمل میں پاک باز کامل ہو نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور تائب رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ کہ ہم بری بات کہنے سے بچیں اور برائی کا ساتھ دینے سے بچ جائیں اور ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات کی طرف ہمیشہ متوجہ رہو. تو یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو، قرآن اس زمانے سے لے کر آج تک وہی گواہی دے رہا، اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، جب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اے ابوبکر خوف نہ، نا امید مت ہو. خوف اللہ کا رہنا اچھی چیز ہے، خوف مخلوق کا کرنا یہ بری چیز ہے. مخلوق سے خائف نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. تو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کبھی غمزدہ مت ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. اے ابوبکر اللہ ہمارے ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے جو قرآن میں ہمیشہ محفوظ ہے. اسی طرح دیگر صحابہ کا ہے، وہ موقع نہیں ہے. بات آگئی تھی ہم نے صاف کر دی. تو امید کے ساتھ میں رہنا ہمیشہ کہ جب دشمن دروازے پر آ کے آئے، غار کے دروازے پر آیا ہوا ہے اور جان کا دھوکہ ہے، بھاگنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور مکڑی کا ایک جالا بنا ہوا ہے اور چند مناظر ہیں دوسرے سے، پیر نظر آ رہے ہیں نیچے سے دیکھو، تو تنگ غار میں بیٹھ کر بھی خوف زندگی رکھ کر بھی نا امید نہ ہونا، یہ تصوف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس نقطۂ رجا کا پہلا درس دیا حضور کے قدیم مرید ابو بکر صدیق کو کہ ابو بکر نا امید نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ. یہاں کہا سیدنا، ایسے تو اب نا امیدی پر بہت ساری آیات ہیں کیونکہ یہ صرف ایک مختصر تعارف ہے کہ مرید اور ایک سالک سلوک کرنے والا ہونا کیسے چاہیے. تو اسی لیے ہم بھی مصنف کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، شرح کے جب موقع آئے گا جب شرح کر دیں گے. لیکن ابھی یہی آیت کو لے کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. لا تقنطوا، قنط یقنط، اللہ تعالیٰ کی امید سے اپنے آپ کو محروم سمجھنا. قنط یقنط کا معنی محروم سمجھنا کہ گناہ کا آپ کو اعتبار ہو، آپ جانتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں اور اتنا خوف آ گیا اللہ کا. یہ دیکھیے آپ کے ترتیب بھی دیکھیے کیسے لائے ہیں سیدنا امام الحیدروس. 7واں باب تھا خوف کا، 8واں باب ہے رجا، امید کا. خوف کرو، اب اس کے بعد خوف کے ساتھ یاد رکھو کہ ایسا خوف نہ ہو جس میں نا امیدی پیدا ہو جائے. لوگ ڈرتے ہیں، بعض احباب کا ہمارا اپنا بھی تجربہ ہے کہ اتنا ڈرتے ہیں کہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا. تو وہاں پر اللہ اعلان کرتا ہے خوف کرو، پہلے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، پڑھ دیا
ڈرتے 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 اب پریشان ہے بندہ. کہا کیا اب جب پریشان ہے ایسی ہیبت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں کرنا چاہتا کہ اب تو اللہ کیا صورت لے کے جاؤں, اللہ معافی نہیں کرنے والا ہے. جب یہ آ جاتی ہے کیفیت تو ایسے خوف کو اللہ ناپسند کرتا ہے. وہاں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک طرف سے ڈرایا, جب جانے لگا تو دوسری جانب سے روکا کے کہا کیوں اللہ تعالیٰ کی امید سے محروم ہونا, اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہو, نا امید ہوتے ہو. مت ہو, اللہ کی رحمت بہت ہے, اتنی ہے کہ تمہارے کتنے گناہ ہوں معاف کرنے کو تیار. آیت نازل ہوئی, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو کتنے گناہ معاف کرے گا؟ عدد پوچھنے لگے, مقدار پوچھنے لگے مختلف مواقع پر. حضور نے کہا سمندروں کا جھاگ جو ہوتا ہے, اس کا جو کف آتا ہے, آپس میں لہریں مارتی ہیں, موجیں آتی ہیں, اس سے جو کف پیدا ہوتا ہے اس کف کی مقدار بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا. کہا کہ سمندر کہ اس جھاگ کے برابر بھی آپ کے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت معاف کر سکتی ہے. اللہ جس کو چاہے معاف کر دے, اس کا اختیار, اس کو نہ کوئی پابندی, نہ اس کو کوئی پابند کر سکتا ہے, نہ وہ چھپتا ہے, نہ اس کو کوئی چھپایا جا سکتا ہے. ہماری آنکھ میں تاب نہیں اس کو دیکھنے کی. یہ آنکھیں خالق کو کیسے دیکھے؟ جو آنکھیں خالق نے پیدا کی ہوں اس میں خود اتنی طاقت آ جائے کہ خالق کو دیکھ لے تو پھر خالقیت کیا رہی؟ تو اسی لیے خالقیت رہ جائے, اسی لیے تو بتایا کہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کو. اگر تمہاری آنکھ دیکھ سکے تو پھر خالق کے وجود پر حرف نہ آ جائے. کیسا خالق ہے؟ نظر میں تو آ سک رہا ہے, نظر احاطہ کر سک رہی ہے. ہاں لیکن جس کو دکھانا چاہتا ہے بلا کر سیر بھی کرا لیتا ہے. ہوتا ہے کہ لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, پھر اس کے بعد میں قاب قوسین او ادنی اوحا الی عبدہ ما اوحا. سنانا ہے, کیا سنانا ہے سنا دی. ایسے تو سنانا چاہیں تو پہاڑ بھی نہیں برداشت کر سکتے, بلا کر تنہائی میں قرب خاص میں کچھ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر سنائی بھی دے رہا ہے, دکھائی بھی دے رہا ہے. حاضرین مکرم, بات یہ ہے کہ نا امید نہ ہونا کتنے گناہ. کہا پھر روایات میں کہ زمین کے جتنے ذرات ہیں اتنے ذرات کے برابر اگر کسی بندے کے گناہ ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے. امید کس لیے؟ یہ آپ کا ذہن کہ آپ خود سے سمجھ بیٹھے کہ اللہ کی رحمت اتنی ہے اب وہ معاف نہیں کرے گا, تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا. آپ کا کام توبہ کرنا ہے, قبول کرتا نہیں کرتا یہ فیصلہ کرنا نہیں. اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توبہ چھوڑ دیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, کرنے کے ٹائم پہ کر لیں گے, یا کرتے جائیں گے اور گناہ کرتے جائیں گے تو کھیل ہو جائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر چیز کے اوپر پھیلی ہوئی, ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے, کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نہیں ہے. کوئی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نہیں سمجھ سکتے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہے. گندا بد جانور ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے, وہ جانور بھی اللہ کی رحم کے اندر ہے, تبھی تو اس کو غذا ملتی ہے, تبھی تو وہ زندہ رہتا ہے, تبھی تو وہ پھرتا ہے, گھومتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف دشمنی رکھنے والا بد سے بدترین شخص, اللہ کے مذہب کا مذاق اڑانے والا, یا اللہ کے نام کا معاذ اللہ مذاق بنانے والے لوگ, تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ وسیعت کل شیء, وہ بھی اللہ کی رحمت میں داخل ہے. کیوں کہ وہ باوجود اس کے کہ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان سے نہ ان کی غذائیں روک رہا ہے, نہ ان سے ان کی زندگی چھین رہا ہے, نہ ان کے روزمرہ کے مراحل میں کوئی چیز میں ان کو مبتلا. ہاں وہ اور بات ہے کہ اس کا ہر جانا تو ان کو بھرنا ہے, عذاب تو آئے گا, لیکن
رحمت بھی دیکھو کہ کیسی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر دعوت دیتے رہے فرعون کو، فرعون دعوت قبول نہیں کیا، لیکن اس کا ایک دروازہ تھا جس دروازے پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ پر عقیدت تو نہیں رکھی تھی، لیکن اس کا ایک محل کے ایک دروازے پر کسی سبب سے پہلے زمانوں کے انبیاء کے نسبتوں کی وجہ سے پتہ نہیں وہ کیا تعلیمات میں ان کے اجداد اس کے باپ داداؤں میں چل کر آیا تھا کہ ایک نام اللہ کے نام میں سے لکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ دعوت قبولی نہیں کر رہا ہے اور ظلم و ستم انتہا کو ہے، آخر میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، کہا کہ اے اللہ اس کے لیے بددعا کرتا ہوں کہ تو اس کو جلا کر نیست و نابود کر دے۔ حضرت خداوندی سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ تمہارا کام تھا کہ تم ہدایت کی دعا، تم ہدایت کی بات کرتے، ہدایت کا پیغام پہنچاتے، تمہیں ہم نے عذاب پہنچانے کے لیے تو نہیں بلایا ہے، تم کیوں عذاب کے لیے دعا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ تیرا ایسا بندہ ہے، وہ ایسا ہے، پورے سنا دیے اور کہا کہ کتنا بھی کہہ دیا جائے تو ایمان نہیں لا رہا، اور ہر دربی کا یہ عالم جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو کہا کہ تم اس کے عمل کی طرف دیکھتے ہو، ہم اپنے نام کی طرف دیکھ رہے ہیں جو اس نے اس کے دروازے پر لکھا۔ اس نام کے سبب سے ہم اس کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ وہ باز آ جائے۔ تو جب خدا مہلت دینا چاہ رہا ہے تمہیں کیا اجلت ہے کہ تم عذاب مانگ رہے ہو؟ فرعون جیسا خدائی کا دعوے دار اللہ نے چھوٹ دی، دیکھنا چاہا انبیاء کو، نفس نفیس اللہ کے اس جلیل القدر نبی کو بھیجا کہ جس سے اللہ نے کلام کیا، ایسے برگزیدہ نبی کو بھیج کر کہا کہ ایمان لاؤ۔ شان کی بات ہے، کبھی اللہ تعالیٰ خود اپنے خاص محبوب کو بھیج کر اگر کہے کہ ایمان لاؤ تو کتنی بڑی دعوت ہے۔ لیکن اللہ نے دیکھ کے بتایا کہ میری رحمت ہے، اللہ چاہتا کہ کسی اور ذرائع سے، کسی اور خوف میں مبتلا کر کے زبردستی مسلمان کر سکتا، نہیں کیا، روک دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طائف کے لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، جبرائیل اتر کے آئے، کہا کہ اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں تو یہ طائف کے دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دوں گا، اور یہ جو بستی ہے، جو طائف کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا ہے، پتھر مارے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اٹھ کر چلنا چاہتے تو دونوں طرف سے قطاریں بنا کر پتھر مارتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ایک دو پتھر میں، ایک دو باتوں میں لوگوں سے مقابلے کے لیے اتر جاتے، اس سے بات کر رہا، کیا کر رہا، اور حضور کیا کہتے ہیں، اٹھ کر چل رہے ہیں، پھر پتھر مار رہے ہیں۔ اور بعض وقت یہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے تو طائف کے چھچورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کو پکڑ کر حضور کو اٹھنے نہیں دیتے تھے، وزن ڈال دیتے اور حضور پر پتھر مارے جا رہے تھے۔ لہو مبارک چہرے سے نکلتا ہوا آپ کی نالین میں جم گیا تھا، اتنا لہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہا۔ تو اللہ جبرائیل اتر گئے، دیکھ نہیں سکے، آخر میں کہا کہ آپ حکم دیں تو ملا دوں گا وادیوں کو اللہ کے اذن سے، آپ اگر چاہیں تو یہ بستی کا نام و نشان مٹ جائے گا تا قیامت۔ تو کہا کہ جبرائیل انہو قوم لا یعلمون، کہ ان کو چھوڑ دو، یہ وہ قوم ہے جو مجھے ابھی پہچانتی نہیں ہے، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ ایسا جملہ انہو قوم لا یعرفون بھی آیا، یعرفون، کہ یہ میرا عرفان، میری پہچان نہیں رکھتی، اگر یہ مجھے پہچان لیتے تو یہ اتنا بڑا عمل نہیں کرتے۔ تو ایک کھلی دلیل ہے کہ پہچانتے نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نسلیں آگے مسلمان ہوں گی، چھوڑ دو۔ اور تاریخ نے وہ بھی دن دکھایا کہ اس
سرزمین پر ایسا بھی سورج طلوع ہوا کہ وہی طائف کے چھچوروں کی اولادیں آ کر حضور کے اوپر مدینہ طیبہ میں اسلام قبول کر رہی تھی. سبحان اللہ. تو وہ منظر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور حضور نے وہاں پر بتایا کہ نا امیدی کیسا بڑا نقصان ہے. اور حضور کی امید ہی تھی کہ حضور کے اوپر ظلم کرنے والوں نے حضور کا کلمہ پڑھا بعد میں. اور علم نبوت اور بات ہے، حضور نے سبق دیا امید کا کہ دشمنوں کو بھی معاف کیا کرو، کبھی کبھی مہلت دیا کرو کہ وہ اسلام لائے، دیتے رہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر بھی پھر ہوا، جو اللہ کے حبیب کو ایسا ظلم کر دے پھر اللہ کی رحمت ان پر بھی گھیرے ہوئے تھی. اللہ کی رحمت ہی تھی کہ اتنا ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا، بچا لیا. پھر ایسا بچایا کہ کلمہ پڑھ کے پورے گناہ بیٹھ گئے، اب سیدھا جنت میں جائیں گے. پھر ایک اور روایت میں بخاری کی کہ رحمتی سبقت غضبی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ میری رحمت اتنی ہے کہ میری رحمت نے تو میرے غصے کو بھی، میرے غصے کے اوپر بھی میری رحمت اس پہ بھی سبقت لے گئی، اس سے آگے نکل گئی ہے. میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. ایسا غصہ، ایسا جلال کہ ایک ایک حکم پر ساری دنیا تہس نہس ہو جاتی تھی، عذاب میں اور طوفانوں میں پڑ جاتی تھی. لیکن اس کی رحمت اس تمام اس کے غصے پر، اس کے جلال پر بھاری، اس سے سبقت لے گئی. اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے. اس کی رحمت مانگا کرو. اللہم انی اسألک رحمتک، بار بار پوچھو کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت مانگتا ہوں. ویسے بھی اس کی رحمت ہے لیکن اور مانگو، طلب کریں کہ وہ رحیم، اس کو رحمت سے ہی بات بلائی جائے کہ اس کی رحمت سبقت والی ہے. اس کا غضب بہت تیز اور بہت مہلک ہے کہ اس سے کبھی نہیں بچ سکتے، لیکن بچنا ہے تو اس کو اس کی ہی رحمت کا، اس کے پاس میں معروضہ پیش کرو. اور وہ رحمت کیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حبیب آپ کو آپ کے رب نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہر قوم، ہر ملت، ہر جنس، ہر قسم کی حیات رکھنے والی مخلوقات کے لیے آپ رحمت اللہ کی، کہ جس نے اللہ کے غصے کو ڈھانپا ہوا، اس کے جو اللہ اس کے جلال سے لوگوں کو روک رہی ہے لوگوں تک پہنچنے کے لیے، وہ آپ کی رحمت، وہی رحمت ہے جو وسیع ہے. حضور سے پوچھا گیا اللہ کی رحمت کے بارے میں، تو کہا کہ اللہ کی رحمت کے اللہ نے 100 حصے کیے، اس میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے، اور ایک حصہ ساری کائنات میں اول سے آخر تک پایا. اور وہ 99 حصے اللہ قیامت کے دن استعمال کرے میرے ذریعے. یہ اللہ کی رحمت کا مقام. بعض فقہا میں سے ان کے وکلاء تھے، وکیل تھے، جو قاضی کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے. وہ لوگ اپنی زندگی میں ہر روز قرآن پڑھتے تھے اور اپنے چہرے کو اس کے ہاتھ لے کر لگا لیتے تھے، ہاتھ پھیر لیتے تھے قرآن کی تلاوت کر کے. اعمال وہ ٹھیک تھے نہیں تھے، لیکن بارہا قرآن پڑھتے اور قرآن سے پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو لے کر اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کی برکتیں اللہ عطا کرے گا، اس امید کے ساتھ. تو ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہونے کے بعد میں کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جب قبر میں پہنچے ہو تو یہ وکلاء اور یہ اعمال تمہارے ایسے ایسے تھے، تم قاضی کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے، تمہارا ایسا ایسا ماجرا تھا، ساری کیفیات سنائی. اس کے بعد میں اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تمہارے ساتھ کیا
تعلق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے قبر میں. تو کہا کہ جب میں قبر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا یا شیبۃ السوء، اے برے انسان، اے برائی میں ڈوبے ہوئے بوڑھے شخص، جئتنی بذنوب موبقات، تم میرے پاس ایسے گناہ لے کر آئے ہو جو بہت مہلک ہے، ہلاکت میں ڈالنے والی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا تو یہ کہنے لگا فقلت یا ربی ما هكذا بلغنی عنک، کہ اب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سنا تو سمجھ گیا کہ اللہ مجھے عذاب دینے والا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ رب تیرے بارے میں مجھے یہ خبر تو نہیں پہنچی تھی کہ تو مجھ سے برائی وغیرہ کا ذکر کرے گا اور غضب میں مبتلا کر دے گا، تیرے غصے کا شکار ہو جاؤں گا. تو کہا اللہ تعالیٰ نے فما بلغت، تجھ تک کیا بات پہنچی، تجھ تک کیا خبر پہنچائی گئی ہے ہمارے تعلق سے. اس نے کہا الکرم، تو کرم والا ہے، تو گناہوں کو نہیں دیکھتا، تو تیرا کرم کو دیکھتا ہے، اور تو صرف کرم کرنے والا ہے، میں تیرے کرم کو دیکھتا ہوں. تو جب اس نے یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب فقد غفرت لك، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. تو ہمارے کرم کی بات کر رہا ہے اور تو ہمارا کرم سن کر آیا، جا ہم تجھے ہمارا کرم بتایا، گناہ تھے نہیں تھے چھوڑ معاف کر. تو کرم سن کر آیا، چل کرم. اب بات یہ ہے ہم یہ باتیں سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رحیم و غفور ہے، بے شک ہے، اللہ تواب ہے، بے شک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ضرور معاف کر دے گا. لیکن کوئی کسی کو توفیق ہوگی اس کے سامنے اتنی بات کرنے کی یا نہیں، یہ بھی تو ایک سوال ہے. اس کو اللہ نے توفیق دی تھی تب یہ کہہ سکا، اس کے جلال کے سامنے اب زبان ہلا سکیں گے نہیں ہلا سکیں گے. جب زبان اتنی گناہوں میں ملوث ہو کہ بول بھی نہ سکے حالانکہ معلوم ہو، تب کیا کریں؟ تب کون سی آپ یہ باتیں تو ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، وہاں جا کر کیسے کہہ سکے؟ نہیں کہہ سکے. لہذا ابھی وقت رہتا ہے، کبھی گناہ ہو بھی جائے فوراً توبہ کی جائے، اللہ سے معافی مانگے، امید رکھیں کہ وہ معاف کرے گا. ایسا نہیں، امید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور توبہ کر لیا معاف کر دیتے اللہ تعالیٰ ہوگا، اس کے بعد ندامت ہی نہیں کہ کیا کیا تھا. نہیں، وہ یاد رہے ہمیشہ کہ کہیں اللہ نے اس گناہ کے بارے میں معاف کیا نہیں کیا، لیکن امید رہے کہ شاید اللہ معاف کر دے. اس کو کہتے ہیں امید. المقام التاسع التوکل علی اللہ، نواں مقام اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، اعتماد، توکل ہے. اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے مصنف فرماتے ہیں رحمہ اللہ قال اللہ تعالیٰ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. جو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھ لے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. قال العلماء أي كافيه ومنجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة إذا فوض أمره إليه. یعنی کہ ومن يتوکل علی اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے تمام معاملات کے لیے کافی ہے اور اس کو تمام اس کی پریشانیوں میں، تکالیف میں مبتلا رہنے پر اس کو نجات دینے والی ہے اور اس میں سے نکالنے والی اسی کی ذات ہے. جب وہ اس کا اعتماد یہاں ہو جائے تو پھر وَإِذَا فَوَّضَ أَمْرُهُ إِلَيْهِ، جب اپنے تمام معاملات کو اس کے سپرد بھی کر دے، یہ اعتماد رکھے دل میں، زبان پر نہیں. جیسا کہ بغیر کسی ہجو کے، بغیر کسی کیا مدحت کے قصیدے پڑھے کہ جو بات ہے بہت قریب سے دیکھا تو اپنے والد محترم کو اس بات پر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تکیہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم اپنے والد یعنی فقیر کے دادا سیدی حسین بن حسن العیدروس کامل اعتماد، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہو، کہتے تھے اللہ تعالیٰ میرے تمام معاملات کا نگہبان. اور یہ شاید
موہوب ہوئی ہے اس خاندانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار میں. سیدنا ابوبکر صاحب عدن کا بھی یہی کیفیت تھی. بہت سارے معاملات میں سے ایک معاملہ ذکر کروں گا کہ اتنا قرض ہو گیا تھا کہ جیسا کہ بولنے کے لیے کہتے ہیں کہ سر سے لے کر پیر کے ناخن تک قرضے میں مبتلا ہوں. اور آپ رات بھر ذکر اللہ کی مجالس منعقد کرتے، رات بھر عدن کے لوگوں کو لے کر بیٹھ جاتے اور ان کو رات بھر ذکر میں مجبور رکھتے تاکہ یہ برائی کی طرف مائل نہ ہو جائے. کھیل کود، شراب نوشی یا کوئی ایسے دوسرے معاملات کہ جس کو اللہ نے منع کیا کہیں اس میں ملوث نہ ہو جائے. اس لیے رات کو وہ اپنے طرف بلا لیتے اور عبادتوں کی کچھ اذکار اور عبادتیں دے دیتے اور وہ کرنے کا ان کو حکم دیتے اور صبح جانے سے پہلے ان کو معاوضہ دیتے کہ تم نے اتنا وقت یہ ادھر صرف کیا تھا، تمہاری کوئی نوکری وغیرہ ہوگی لہٰذا تم اتنا وقت ادھر صرف کر رہے تھے. جب تک عادت نہ ہو جائے اپنے پاس رکھتے، تربیت کرتے. جب وہ عادی ہو جاتا تو وہ خود چھوڑ دیتا گناہ، تب تک اپنے جیب سے پیسے دیتے، ان کا گھر چلا. اور رمضان میں ہر رمضان کی رات 30 بکرے کٹتے اور سارے عدن کو دعوت ہوتی اور رات بھر قیام اللیل اور دعوت کا معاملہ کھلایا جاتا ہے. قرض اتنا چڑھ گیا کہ کسی نے کہا، چاہنے والوں میں سے ہی کسی نے کہا، حضرت آپ کا قرض بہت ہو چکا، آپ اس کو ادا کرنے کی نہیں سوچتے بلکہ آپ مزید قرض میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کہا بہت سنا، بہت مرتبہ اس کو انجان مارا، لیکن ایک مرتبہ کیفیت کسی دوسری طرف جانب متوجہ تھے. جب کہا تو چہرہ سرخ ہوا اور کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ میرے اور میرے رب کے معاملات میں تم دخل دو؟ میرا قرض میرے اور میرے رب کے درمیان کی چیز، اور تمہیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ تب تک میری روح کو قبض نہیں کرے گا تب تک کہ میں اس دنیا سے بے قرض ہو کر جاؤں، اس کا قرض لوٹانے کی بات نہ ہو جائے تب تک نہ جاؤں. تو جب ایام عدالت میں تھے، ایام مرگ میں تھے، تو اس وقت امیر شہر کو توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ آیا اور اس حال میں جب آپ سے بستر مرگ پر آپ کو دیکھا اور کہا کہ میں آپ کی آخری خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا قرض آپ کی جانب سے ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں. آپ نے اجازت دے دی تو آپ کی جانب سے آپ کا قرض اس نے ادا کیا. تب آپ نے اس شخص کو بلایا جو بار بار آپ کے قرض کے بارے میں متفکر رہتا تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے قرض میں وہ دنیا سے نہیں لے جائے. حالانکہ قرض میں جانے والے کے بارے میں بھی چند احادیث ہیں، کچھ اور باتیں ہیں، لیکن بات بتانا مقصود کہ توکل کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اسی رنگ میں پھر دیکھا تو سیدی و شیخی سندی حبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس کی صحبتیں ملی، ان کو بھی اسی حال میں دیکھا اور بغیر کسی تفرید کے یا غلو کے. اکثر ہمارے حبیب عمر بن عبداللہ العکاس کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ حفظ، کہ بے فکر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چھوڑ اللہ تعالیٰ دیکھ لے. ایسا نہیں کہ تعریف کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مزاج حضور کی آل میں پیدا ہو جانے سے بھی نہیں آتا. یہ مزاج اس کے اوپر یقین کی کیفیات میں ترقی ہونے سے آتا ہے. سبحان اللہ. چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو یا کسی اور چیز کا معاملہ. تو بے پرواہ تبھی ہوتے ہیں کہ جب اس کی طرف پرواہ ہو جائے، اس کے اوپر یقین اتنا ہو جائے، وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا، نہیں چھوڑتا. اب لوگوں کو تکلیف میں مبتلا دکھتے ہیں تو لوگ اپنے اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں، لیکن کس کو پتہ ہے کہ کون سی تکلیف کس چیز کے لیے. خیر، یہ درس ہے کہ توکل کا، کہ جب اس کی طرف اپنے معاملات کو سپرد کر دیا جائے. میں نے سارے کام اپنے شعر پڑھا جاتا ہے اکثر ہمارے پاس،
میں نے سارے کام اپنی مصطفیٰ کو سونپے ہیں. چاہے وہی ہیں کہ جن اللہ یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہیں. اللہ کی بات کیجیے، مصطفیٰ کی بات کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی بات. تو جب ہم ان کے اوپر اپنے معاملات کو سپورٹ کر دیتے ہیں، وہ لاج رکھنے والے لوگ، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی معاملات میں اب کیا کریں گے، یہ ہوگا کیسا کیسا. ٹھیک ہے، وقتیہ انسانی فطرت ہے، وہ تو رہے گی آپ کو فکر، لیکن ایسا نہیں کہ اب کچھ ہوگا نہیں، یہ اپنا نظام درم برم کر دیا، تکلیف میں مبتلا، نہ نمازوں کا ہوش، نہ کسی اور اعمال کا ہوش، کوئی اور چیز نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو رکھیے، اور باقی اپنے معاملات کو اس کے طرف کہ ٹھیک ہے وہ جانتا ہے کیا کرنا، جب وہ جانتا ہے تو سدھار بھی دیتا ہے. تو توکل کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گا ان تمام چیزوں سے. اور سلوک طے کرنے والے کو اپنے معاملات اس پہ چھوڑنا چاہیے ہی چاہیے. قال ذنون المصری التوکل ترک تدبیر النفس والانخلاع عن الحول والقوة. حضرت ذنون مصری رضی اللہ عنہ بہت بڑے ولی بزرگ اوائل دور کے، ابتدائی زمانے کے. ان سے پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے، تو انہوں نے کہا توکل یہ ہے کہ اپنی ذات کی طرف سے جو تدبیریں ہم کرتے ہیں وہ تدبیروں کا چھوڑ دینا، فکر کرنا کہ یہ چیز کے لیے فکر کرو، یہ کرو، یہ ایسا، یہ معاملے کے لیے یہ چیز ہونا ہے، یہ ہونا ہے. حبائب السادہ میں آج بھی دنیا بھر میں یہ چیزوں کی فکر نہیں ہے زیادہ. وہ چھوڑتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے قدم آگے بڑھاؤ، آگے اللہ دیکھ لے. جن کے پاس نہیں ہے وہ ہر قدم چلنے سے پہلے پورا کیلکولیشنز کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ کتنا کیلکولیشن کر لو، اس کے بعد میں جو ہونا ہے وہی ہوتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر کو چھوڑ دینا، اپنی افکار کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر اس کا تکیہ کر دینا اور آگے نکل جانا. والانقلاع عن الحول والقوة، اور اپنی طاقت اور قوت کو چھوڑ دینا، تدبیر کو چھوڑ دینا اور اپنی طاقت اور قوت پر یقین چھوڑ دینا کہ ہماری کیا ہے، کون سی بساط ہے کہ ہم کوئی چیز کے لیے یہ کر دیں گے تو ہوگا، نہیں تو ہم نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. تو نہیں، چھوڑ دو اس پر. وہ بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے آپ کے تمام فیصلے کرے گا. جب اپنی طاقت سے آپ ہٹ جائیں گے، کرنا تو آپ کو ہے، آپ کو ظاہری طور پر تو تھوڑا بہت اس کے لیے ہاتھ پیر چلانے ہیں، لیکن اصل طاقت و قوت تو اس کو کارآمد بنانے والی اللہ کی ہے. آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نہیں کروں گا تو نہیں ہوگا، میں نہیں کروں گا تو نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں کرا تو کیسا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں. آپ کا کام محنت کرنا ہے، دینا، اور طاقت اللہ کی ہے، اس نے دی ہے تو آپ کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طاقت، میری طاقت نہیں، اللہ کی ہے جو آپ کو دی. تو اس کی طاقت پر سب چیزوں کو چھوڑ دینا، اس کو توکل کہتے ہیں. اسی طرح 10واں مقام اور آخری مقام جو سلوک کا ہے وہ ہے الرضا، کہ رضا، خوشنودی یا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا. قال اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی بات کر کے کہا کہ وہ مجھ سے راضی رہتے ہیں، میں ان سے راضی رہتا ہوں. یعنی کہ میں ان کے ساتھ جیسا معاملہ کروں وہ مجھ سے راضی رہتے ہیں. اس کے لیے وہی واقعہ کہ مالک بن دینار رضی اللہ عنہ ایک غلام کو خرید کر لائے. لانے کے بعد پوچھا ہے غلام بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جواب میں جو آپ پکارے وہی میرا نام. کہا کہ نہیں، ایسی کیسی بات ہے، کچھ نام تمہارے ماں باپ نے کبھی رکھا تو ہوگا، یا کوئی لوگ تمہیں کچھ نام سے تو بلاتے ہو. کہا غلام کا کوئی نام ہوتا ہے، مالک کی مرضی. میں غلام ہو کر کیسے کہوں کہ میرا یہ نام ہے، مجھے اس نام سے پکارو؟ میں تو غلام ہوں، آپ کتا کہتے تو کتا میرا نام، میں غلام ہوں. آپ مجھے کہیں کہ امیر ہے تو میں امیر ہوں، آپ مجھے کہیں کہ تو میرا بادشاہ تو میں آپ کا بادشاہ.
آپ مجھے کس نام سے پکاریے؟ وہ میں وہ کہا کہ ٹھیک ہے، کام تو یہ کتنے گھنٹے کام کرو گے؟ جب آپ مجھ سے کام کرو. سو گے کب؟ جب آپ سونے کے لیے کھائیں. سونے کے لیے کیا چاہیے؟ جو آپ دے دیں. کھانے میں کیا چاہیے؟ جو آپ ڈال دیں، جو کھانے کے لیے ڈال دیں. سب جواب سننے کے بعد تنگ آ گئے. کہا ایسے کیسے ہو سکتے؟ کہا کہ آپ میرے مالک ہیں، میں غلام ہوں، میں آپ کی مالکیت پہ راضی ہوں. اب آپ جو چاہیں میں ویسا ہوں. آپ دیں گے تو خوش، نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں، شکوہ نہیں کرو کہ میرا مالک مجھے کھانے کو نہیں دیتا. کبھی نہیں کہا. آپ سونے کے لیے کہیں گے تو سوؤں گا، نہیں سونے کے لیے نہیں سوؤں. تو کہا کہ توکل، یہ رضا یہ ہے کہ ہر چیز پر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راضی ہو جائے. جو آتی ہے آئے. تو خوشی میں مال و دولت دیتا ہے، راضی. تو غریبی میں مبتلا رکھتا ہے، راضی. فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي يَكْرَمَنِ. جب بندے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم بندے کو اکرام و انعام سے نوازتے ہیں، اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، فراخی دے دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے بہت دے دیا، الحمدللہ اتنا ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑی تعریف ہے، اللہ کی تسبیح نہیں چھوٹتی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. جب اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کرتا ہے آزمائش میں اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر رزق کو کم کر دیتا ہے. کل 5,000 کماتا تھا، 2,000 پہ لا دیا، تو کہتا ہے ربی یہان. جب بول پڑتا ہے بے صبر انسان، غیر راضی انسان، ربی یہان، میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا، میرے کو ہلاکت میں ڈال دیا. یہ کیسا کر دیا؟ اللہ کا یہ کام ہے کہ ایسا کرے. بے صبرہ بول پڑتا. تو بے صبرہ پنا نہ آئے تو کیا ہو؟ رضا ہو، خوشنودی ہو کہ تو جو کرتا ہے کر، تو مالک ہے، میرا اپنا کیا. تو نے یہ رشتے دیے تو ٹھیک ہے، یہ رشتوں میں سے کسی کو چھین لیا تو شکوہ نہیں کہ اللہ نے چھین لیا. تکلیف میں کچھ بھی کہہ دیں گے. دولت چلی گئی تو اللہ ایسا کر دیا، وہ اس کے دیکھو انہیں ایسے عمل والا، اس کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ تو پھر آپ نے آپ کی غلامی ہی نہیں سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. کیا کرنا، اس پر چھوڑ دیا جائے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھا ہے کہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، خوش ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. چاہے اب وہ کوئی عمل کرے، وہ خوش ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. وبالاسلام دینا، اور اسلام ہمارا مذہب ہے. اس مذہب پر یہ نہیں کہ یہ پابندی رکھ دی، وہ پابندی رکھ دی، ایسا نہیں کرنا ہے، ویسا نہیں کرنا. یہ کیا ہے بھائی؟ دوسرے مذہبوں میں تو سب جائز ہے، یہ کر لو، یہ کر لو، آسانی ہے. تو نہیں، جو اسلام کے مذہب ہونے پر، اس کے دین ہونے پر راضی ہے اور اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کا مزہ دیتا ہے، تو اس کے دل پر ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے، مزہ پیدا ہوتا ہے. ورنہ زبان سے کہنے والوں کے، صرف زبان سے کہنے والوں کے دلوں پر کوئی مزہ اللہ تعالیٰ نہیں طاری فرماتا. بس یہ وہ مقامات ہیں 10 کہ جو سالک کو طے کرنے ہیں، اور ان کو اختصاراً کہیں تو پھر سے کہ وہ 10 مقامات یہ ہیں کہ پہلے توبہ کرے، توبہ کرتا ہی رہے ہمیشہ، کبھی نہ چھوٹے. ورع، پرہیزگار رہے، ہر چیز کھائی نہ جائے یا ہر چیز پہنی نہ جائے، بس کہ ہر چیز کے اندر ایک تمیز پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا جائے. تیسرا زہد، کہ دنیا سے لا تعلق ہو، دنیا کے اندر رہے لیکن دنیا دل میں نہیں رہے، دنیا کی چاہت دل میں نہیں رہنا چاہیے.
چوتھا صبر، کہ کوئی آفت آ جائے، بلا آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ جائے، صبر کرے۔ پانچواں مقام فقر کا ہے، فقیری اختیار کرنا، سب کچھ ہو، بڑا گھر ہو، لیکن اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، اپنے آپ کو کم میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کی بارش کی ہو، پیسہ خوب ہو، مال و دولت ہو، لیکن کم پر قناعت کرنا، فقیری کا طرز اختیار کرنا۔ ساتواں شکر ہے، اور چھٹا شکر ہے کہ اللہ کا شکر گزار رہنا، ہمیشہ اللہ کے شکر میں رہنا، چاہے وہ دے نہ دے، اللہ کا شکر۔ ساتواں خوف، آٹھواں امید، نواں اللہ پر توکل، دسواں رضا، اللہ سے راضی رہنا ہر حال میں۔ تو کہا یہ 10 مقامات ذکر کر کے، هذه 10 مقامات وما بعدها الا ذکر المشائخ، یہ 10 مقامات ہیں، ان کے سوا کچھ نہیں ہے سلوک میں۔ کہتے ہیں وما بعد هذا الا، ان 10 مقامات کے علاوہ مرید کو کوئی اور چیز کرنی نہیں چاہیے، یہ 10 چیزوں کے پیچھے محنت کرنا ہے۔ الا ذکر المشائخ، ان 10 کے علاوہ اگر کچھ ہے تو مشائخین کا دیا ہوا ذکر ہے، اپنے پیر و مرشد کا دیا ہوا ذکر ہے، اور اس پیر و مرشد کی یاد ہے، تصور ہے، جو آپ کے دل میں قائم رہنا چاہیے۔ قال المشائخ رضی اللہ تعالی عنہم، اور مشائخین، ہمارے بعد مشائخین نے ارشاد فرمایا، الحال معنی یرد علی القلب من غیر اجتلاب ولا اکتساب من طرب او حزن او قبض او بسط او شوق او انزعاج او ہیبت او احتیاج۔ کہتے ہیں کہ حال جو ہے، توبہ کرنا یہ کیفیت ہے کہ ہمیں گناہوں کا خیال آ جائے تو ہم توبہ کرتے ہیں، کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، مختلف اس کی قسمیں۔ اس کو کہتے ہیں، یہ جو لمحے کے لیے کچھ دیر کے لیے آتی ہے، اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، سب ہو جاتا ہے تو ٹل جاتی ہے، اس کے بعد پھر نہیں رہتی، اس کو کیفیت کہتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ وہی چیز جو آئی ہے وہ برقرار رہ جائے مزاج میں، ہمیشہ توبہ، یعنی کہ ہمیشہ روتا رہنا نہیں ہے، لیکن دل ہمیشہ اللہ کے پاس توبہ میں رہے، تو اس کو حال کہتے ہیں۔ یہ حال دل پر وارد ہوتا ہے، یہ کسی محنت سے کمایا نہیں جا سکتا، یا کسی جگہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف ایک ایسا معنی ہے جو دل پر اترتا ہے سلوک چلنے والے کے۔ من طرب، تو اس کے آنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ ہاں، کبھی خوشحالی کے ذریعے سے آتا ہے، حال شکر، یا کوئی اور بھی، کہ گناہوں کی ندامت بھی، کہ اللہ کبھی کوئی نعمت دے دے، خوشحالی دے دے، تو اس خوشحالی میں اللہ کا خیال آئے کہ دیکھو ہمارے عمل نہیں تھے لیکن اللہ نے ایسا دیا، تو توبہ کرنے لگ جانا، یا دیگر مقامات میں سے کوئی مقامات پر عمل کرنا۔ کہا کہ کبھی خوشحالی میں آتا ہے، من طرب او حزن او قبض او بسط، کبھی غم کے ذریعے سے آتا ہے، کبھی دل کو غم میں مبتلا کرتا ہے، کبھی کوئی کام پورا نہیں ہوتا، کبھی کوئی چیز نہیں دی جاتی، کبھی کام ٹل جاتے ہیں، بار بار کرنے کی کوشش کرتے نہیں ہوتے، معاملات نہیں ہوتے، تو کبھی اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ دل پر بندے کے کیفیات نازل فرماتا ہے جو حال بن جاتی ہے اس کی۔ اسی طرح او شوق او انزعاج او ہیبت او احتیاج، کہ اللہ تعالیٰ کی شوق میں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت میں رونا، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تڑپنا، یہ شوق بھی ایک طریقہ ہے کہ جس سے حال پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہیبت ہے کہ جس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اس کی ہیبت برقرار رہے، ہر کوئی ایک جیسے نہ کھولو۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ غموں سے نکالتا ہے، کشتی پار لگاتا ہے، سمندر سے ایک سمندر سے باہر آئے بھی ہوتے ہیں کہ پھر کوئی دوسری چیز کھڑے دروازے پر انتظار نظر آتی، تو اس کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی ہے تو نہیں، کبھی ان تکالیف میں اللہ تعالیٰ اپنے الہام کے معنی پیدا کرتا ہے جو حال بن جاتا ہے، وہاں مزہ دیتا ہے اللہ ایمان کا، اللہ تعالیٰ سے قربت دیتا ہے، سجدہ ریزی میں عبادت میں جب مزہ ملتا ہے وہ مزہ اس کے بعد کبھی نہیں آتا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب زخم خوردہ تھے، تکالیف میں مبتلا تھے، تو سال ہر سال عبادت کرتے تھے، اسی کیفیات میں مزہ آتا تھا۔ بعد میں جب واقعات ہوئے، ختم ہوئے، اللہ نے بیماری کو صحت یابی سے بدل دیا، تو پوچھا گیا حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ بتائیے وہ زمانہ اچھا تھا، کسی نے پوچھا کہ وہ زمانہ اچھا تھا جب آپ تکلیف میں مبتلا تھے یا اب کا زمانہ اچھا ہے؟ تو کہا وہ حال اچھا ہے کہ جب میں بیمار تھا، سینکڑوں کیڑے میرے جسم میں تھے، ایک ایک کیڑا جو زخم جو پیدا تھے اس میں منہ مارتا تھا، ڈنک مارتا تھا تو ٹیس اٹھتی تھی، ہر اس زخم کی ٹیس سے جو آہ نکلتی تھی، ان آہوں کا خیال اللہ کرتے ہوئے صبح ایک مرتبہ پوچھتا تھا اے بندے بتا کیسا ہے، حال پوچھ لیتا تو ساری تکلیف چلی جاتی، رات میں ایک بار پوچھتا تھا کہ کیسا ہے تو دن بھر کی ساری تکلیف چلی جائے۔ تو وہ جو مزہ اس میں تھا صحت یابی میں نہیں۔ کبھی کبھی حال اللہ خوشنودی سے دیتا ہے، کبھی غم سے دیتا ہے، کبھی بیماری سے دیتا ہے، کبھی گرفت کر کے دیکھتا ہے، کبھی تنگی لا کر دیتا ہے، کبھی فراخی کے ذریعے سے دیتا ہے، کبھی رلا کر دیتا ہے، کبھی خوشحال کر کے دیتا ہے، کبھی غم میں دیتا ہے، کبھی ہیبت و جلال سے دیتا ہے، کبھی دوسرے اور ذرائع سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قلب پر ایک حال طاری کرتا ہے جو اس حال کی طرف رغبت چاہتا ہے، اس کو ان اعمال کو کرنے کی کوشش جو کرتا ہے صحیح دل کے ساتھ، اس کے دل پر معنی اترتے ہیں اور یہ حال بن جاتے ہیں۔ والمقامات مکاسب والاحوال تأتی من عین الوجود، کہ یہ جو مقامات ہم نے ذکر کیے یہ محنت سے حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن حال جو ہے دل پر جو حال اترتا ہے وہ حال اللہ کی نگاہ سے آتا ہے کہ کب کس بندے پر نظر ڈال دے تو اس سے حال پیدا ہوتا ہے۔ والمقامات تأتی ببذل المجهود وصاحب المقام ممکن فی مقامه وصاحب الحال مرجع فی حاله، کہا کہ مقامات کوششوں سے، محنتوں سے آتے ہیں اور صاحب مقام اپنے مقام پر ہی رہتا ہے، اور مقامات جو طے ہوتے ہیں، حال جو آتا ہے وہ حال والوں کی کبھی توجہ سے آتا ہے یا صرف سیدھا اللہ تعالیٰ کی توجہ سے آتا ہے اور اترتا ہے۔ صاحب حال اپنے مقام پر ہی ہوتا ہے لیکن اس کے حال میں ترقی ہو جاتی ہے جب وہ ان تمام احوال کو چلنے کی کوشش کرتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آگے سارے چیزوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح چن کے اوپر اٹھاتا ہے اور مقامات دیتا ہے کہ بندہ نظر فرش پر آتا ہے اور اس کی نگاہ عرش پر ہو جاتی ہے۔ آنکھ بند بھر کر کسی قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں، کہ آپ کبھی اولیاء و صالحین کو دیکھیں تو بند آنکھوں سے وہ نظارے کرتے ہیں کہ جو آپ کھول کر نہیں دیکھے جاتے، کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر یہاں کا دیکھ رہے ہیں، کبھی کدھر کے مناظر اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے کہ وہاں مبتلا نظر آتا ہے۔ یہ حال ہے جو ان چیزوں پر عمل کے ذریعے سے اور ان مقامات کو حاصل کرنے کی محنت اور جستجو سچائی کے ساتھ میں جب رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے سپرد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حال عطا فرمائے جو دائمی ہو،
آمین اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے جو دائمی ہو، جو ہمیشہ اس کی طرف رجوع کرنے پر ہمیں کھینچتی رہے، اللہ تعالیٰ کی جناب کی طرف کھینچتی رہے، وہ مزاج دے جو اللہ تعالیٰ کی حضور سجدوں میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں کی صفائی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشائخین صالح کی صحبت عطا فرمائے اور پھر نیکوکاروں کی صحبت عطا فرمائے کہ جن کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے سے ہمارے دل کو صفائی پیدا ہو۔ ہمیں پانچ وقت کی نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، مقامات کو جن کو ہم نے ذکر کیا سیدنا امام الہی دروس کی کتاب کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے، ان پر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ ہمارے دروس جو سال بھر سے زیادہ چلے ہیں اور ہم بارہا ان دروس کے لیے جمع ہوتے رہے، چاہے کبھی انقطاع ہوا یا پابندی ہوئی، کبھی کسی کے نجی معاملات رہے نہیں رہے، دوائی میں امراض کا شکار رہے، شفایابی رہی، بہرحال ہر صورت میں آتے رہے، ساتھ جمع ہوتے رہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا ایک خزانوں میں سے ایک خزینہ ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونے کی اور اس کے احکام کو اور اس کے کلام کو سمجھنے کی جو توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو ہمیشہ ہمارے لیے باعث برکت بنائے رکھے۔ جہاں یہ دعائیں ہم مانگتے رہے، پڑھتے رہے، درس پڑھتے پڑھاتے رہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو بھی اپنی برکتوں کا مرکز بنا کے رکھے۔ ان گھر والوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں عطا فرمائے، جو بارہا جن کی مزاجوں کو بڑی تکلیف کے ساتھ بھی تکلیف دے کر ان کے اوپر بہت وزن ڈالا ہے، تکالیف بہت ساری ہوئی ہیں، اپنی نجی مصروفیات کو انہوں نے بہت قربانیوں کے ساتھ اس دروس کے لیے ہمیشہ حاضر رہے۔ جیسی بھی خدمت ان سے ہو سکتی انہوں نے کی، تو وہ حقیقی خدمت اللہ اس کے رسول کے دین کی خاطر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف رکھے، اس کو قبول فرما، تمام اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ قبولیت کی نگاہ میں رکھے، ان پر توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب اپنی محبت عطا فرمائے، تمام مسائل کو آسان فرمائے، دشواریوں کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم حاضرین اور پھر حاضرین کے گھر والے اور تمام افراد اہل خانہ جو سن رہے ہیں، سامعین و حاضرین، تمام ناظرین، اللہ ان تمام کی جو ہمیشہ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہے، ہر ایک کے لیے خیر چاہتے ہیں، خیر مانگتے ہیں۔ آپ تمام سے معافی کے خواستگار ہیں جو کبھی دیر درست آئے ہیں، ہم کبھی کوئی تکلیف دی ہے، کبھی کوئی بات جانے نہ جانے میں جو کہی ہے تو کسی خاص شخص کے لیے نہیں کہی، ہم نے صرف عام لہجے میں کہی ہے، کسی خاص فرد کے لیے نہیں کہی، اور کبھی تاخیر کی ہے، آج بھی تاخیر بہت ہوئی ہے، تو تاخیر کے لیے ہمیشہ آپ سے آپ کی تمام معاملات میں وقفہ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں کہ دروس کے فلو میں، اس کی روانگی میں بعض وقت چلا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے حبیب صاحب ایب علی صاحب ہنسانے کے لیے، چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے چند باتیں کہتے ہیں، ان میں سے کہ کہتے ہیں کہ دو لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے، ایک جن کے ہاتھ میں مائک آ جاتا ہے یا دوسرا وہ شخص جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ آ جاتا ہے۔ تو یہ مزاجوں کو بہلانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رفاقت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اس اتحاد کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھائے۔ جو احباب ہمارے آ نہیں سکے یا کہیں نہ کہیں پریشانیوں میں، دقتوں میں اپنے آپ میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے، سب کے مسائل کو اللہ آسان کرے۔ ہم جس سے ملے اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں پیدا کریں، ان کے معاملات کو حل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم جدھر چل کر جائیں وہاں کہیں صعوبتیں نہ لائے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں کسی کے لیے خیر و برکت والا بنائے اور لوگوں کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے کہ جو ہم تک آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپسی رفاقت میں مضبوطی عطا فرمائے، ایمان، ایقان
عرفان اور علم میں ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. ہمیشہ ہمارے مشائقین کا وفادار، ان سے وابستہ اور ان کی محبتوں میں، ان کے تصوروں میں ہمیشہ جمائے رکھے، برے اعمال سے بچائے رکھے. آپ تمام سے درخواست ہے اسی اختتامی اجلاس کے ذریعے سے کہ آپ آگے بھی دروس ہوں گے، آپ اس کو فالو کریے اور کبھی بھی علم کے راستے کو مت چھوڑیے. وقت نکالیے جیسا بھی ہو، مختصر ہی صحیح لیکن دروس کو فالو کرتے رہیے اور اپنی توجہ کو اس علم سے ہٹائیے مت. جو بھی کریے، ڈاکٹر بن جائیے، انجینئر بن جائیے، یا کوئی اور ڈگری دنیا کی لے لیجیے، اچھے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیے، لیکن ان چیزوں پر عمل کرنا عین اسلام ہے. اسلام کو کسی چیز پر مقدم مت کیجیے. خاص طور پہ ہمارے شباب اور چھوٹے بچے بھی ہیں، یہ چیز کو یاد رکھیے کہ اسلام کی تعلیم کو چھوڑ کر کوئی راستہ آج بھی آئے یا کل، آج چھوٹا ہوگا کل بڑا آ سکتا ہے. آج چھوٹے راستے کو قبول کریں گے، کل بڑے راستے کو قبول کرنے والے بنے. لہذا جو اسلام کی تعلیم سے ٹکراتا ہو اس راستے پر مت چلیے، تاکہ کل بڑے سے بڑا راستہ آ جائے تو آپ کا ضمیر زندہ رہے اور آپ اللہ کے راستے کو کبھی نہ چھوڑ سکیں. اللہ اس کے رسول کی اتباع میں رہیں. حضور سے عقیدے کو، اولیاء کے عقیدے کو کبھی مت چھوڑیے. بھٹکانے والے بہت ہیں، بہکانے والے بہت ہیں. ہمیشہ اسی مسلک سے وابستہ رہیے، اہل سنت کے عقائد سے وابستہ رہیے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہماری کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے. تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے احباب کو سب کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. احباب میں حاضرین میں جتنے ہیں ان کے تمام مرحومین، جو کوئی ان کے مرحومین اہل خانہ وفات فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں نور عطا فرمائے، ان کی قبروں کو وسیع فرمائے. میرے نانا کی بھی کبھی قریب میں انتقال ہوا حال ہی میں، پھر اس سے پہلے چند عرصہ پہلے خالہ کا بھی انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی مغفرت کہ اللہ تعالیٰ سمندروں میں وہ تزن رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کے سامان مہیا رکھے، ان کی خبروں کو نور سے منور رکھے. سب سامعین اور جو کوئی جاننے پہچاننے والے تمام کی مرحومی، تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کا سامان رکھے. آخر میں چاہے وہ ہم سے اچھے تھے نہ تھے، چاہے وہ کیا تھے، حضور کی امت ہے. حضور کو اپنی امت کو تڑپتے ہوئے دیکھنے میں تکلیف ہوگی، لہذا ہم حضور کی خاطر ان تمام کی بخشش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، ہماری نہ چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علیہ خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الفاتحہ لحضرات النبی. آمين آمين آمين. اللهم آمين بالجماعة هذا المرحوم ويغفر لنا البعيد والمعصوم ولا تدع علينا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شهيدا ولا محروم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على نبينا محمد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ آج درس کے اختتام پر ہم شکر گزار ہیں سب سے پہلے حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ الدروس صاحب کا کہ وہ وقت مقررہ پر تشریف لا کر ان دروس کا اہتمام فرماتے ہیں، اور اس مبارک موقع پر ہم شکر گزار ہیں حضرت حبیب عمر بن عبداللہ العطاس المعروف حبیب فاروق العطاس صاحب کا، جنہوں نے از ابتدا کا انتہا اس دروس کی نگرانی فرمائی. میں برادران حبیب علی بن حسن رفیع صاحب سے التماس کرتا ہوں وہ نگران محفل کی کوشش فرمائیں. حضرت حبیب عمر بن عبداللہ العطاس المعروف حبیب فاروق العطاس صاحب کی گلپوشی فرمائیں.
میں نوجوان عالم دین حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید الدروس صاحب سے التماس کرتا ہوں وہ نگران محفل کی شاد کوشش فرمائیں۔ ہاں اب میں ملتمس ہوں حضرت حبیب عمر بن عبداللہ گزارش کرتا ہوں حبیب جانی صاحب سے کہ وہ مولانا حبیب سہیل بن سعید الدروس صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ حبیب فاروق اللہ صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ مولانا حبیب سہیل بن سعید الدروس صاحب کی گلپوشی، یعنی آپ بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں سر سمجھے نہیں سر نہیں سے ہے آپ مائک میرے پاس پیچھے حضرت حبیب عمر بن عبداللہ لطاف صاحب گلپوشی فرمائیں۔ حبیب شعیب صاحب آئیے۔ اب میں ملتمس ہوں حبیب عیوب بن طاہر الشعیب صاحب سے وہ حضرت کی گلپوشی فرمائیں۔ پورے بیٹھو پر حبیب شعیب صاحب ادھر آپ اینڈ کر دو بچے ہیں نا لے کر ذرا بچے پچھڑ جاؤ۔ بھیجان بھیجان بچے بھی آگے اچھا عاطف آؤ عاطف فوٹو لے سالم بھائی دیر بھی پرواہ نہیں بندوبست بیٹھو جی۔ جمع بیٹھو بھیجان فوٹو لے لو کہ اس کا ایک ویڈیو سیو کر لے گا۔ بڑے پیچھے بچے پورے سامنے ایک ہی فوٹو ایک درخواست پر سمجھ گیا نا؟ فنش کر دے رہا ہوں۔ خیر السلام فوٹو لے لو پہلے فوٹو ایسا ادھر آ جاؤ بس ایسا آ جاؤ ایسا کرو آؤ چلو محمد سوچنا سالم ایسا آ جاؤ ادھر آ جاؤ ایک جعفر صاحب آئیے نہیں ویڈیو لے لے رہے ہیں اس کے بچوں کو لے لینا آپ ادھر لمبے جا سالم بھائی تم بھی چلے جاؤ تم بھی جاؤ چلو آئی واہ ماشاء اللہ نیچے بیٹھے بیٹھے ابراہیم بیٹھ جاؤ ہاں ایسا بیٹھنا آ جاؤ ادھر آ جاؤ پورے اچھا ایسا ہاں ایسا بیٹھو بس پورے سے دیکھو
حضرت آ جاؤ ادھر چلے جاؤ. ہاں سامنے چلے. آپ بچوں تم نہ ٹھہر جاؤ حضرت کے ساتھ پھر سب ادھر چلے جاؤ. عاطف جاؤ عاطف عبداللہ سالم جاؤ تم نہ ٹھہر کے لے لو. جاؤ ٹھہر جاؤ. بیٹھ جا تو پورے جانے. ابھی اللہ کیسا بیٹھے بیٹھو گھٹنوں پہ پورے جانے پورے گھٹنوں پہ. آ رہا ہوں. بیٹھ جاؤ. زبیر منڈی اٹھاؤ. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع الامم
آخر میں بہت ممنون اور مشکور ہیں میزبان محفل اور صاحب بیت حبیب محمد بن عبداللہ عربی عبدالغنی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ. انہوں نے بہت ساری تکالیف ان دروس کی خاطر اٹھائی ہیں، انہوں نے ان کے گھر والوں نے، اور بہت سارا آپ کا تعاون رہا ہے اس میں. تو ان تمام چیزوں کے لیے اور ہر اعتبار سے ساتھ دینے کے لیے آپ کے بہت ممنون اور مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے عافیت عطا فرمائے، اپنے مقاصد کو پورا فرمائے. اور اسی طرح میزبانوں کے علاوہ ساتھ ساتھ تمام حاضرین سے بھی